नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना चल रहा है, उसकी मुनासबत से हमारा साथियों ने बड़ी अच्छी बातें की, छोटे बच्चों के लिए भी और दरमियाने बच्चों के लिए भी, और अब माशाल्लाह बड़े बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सेशन हो रहा है। इसमें सबसे पहले यही बात कि हमारे इस सारी कोशिश की, सारी काविश के क्या मकसद है। तो मकसद एक ही है कि दुनिया गुज़र रही है, आखिरत आ रही है, और हमने दुनिया का तलबगार नहीं बनना, क्योंकि तो निकल रही है हाथ से। जैसे किसी के हाथ में रेत हो तो रेत जब गिरना शुरू होती तो हाथ से निकल जाती है मुट्ठी से ना। सब एक्सपेरिमेंट करके देख लें। और ये तो निकल रही है हमारे पास से, आखिरत हमारे पास आ रही है, और आखिरत के फ़ायदे भी अजीम हैं और हमेशा रहने वाले हैं, ला मुतनाही हैं। आखिरत के नुकसानात और अज़ाब भी अजीम हैं, हमेशा रहने वाले हैं, ला मुतनाही हैं। और अल्लाह ताला जो हमारे खालिक हैं, हमारे रब हैं, और तमाम मोहब्बतों के मंबा हैं, यानी किसी से अगर मोहब्बत होनी चाहिए तो अल्लाह ताला से होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला से मोहब्बत हासिल करने का, उनकी रज़ा हासिल करने का भी यही वक्त है। इसलिए हमारी ये कोशिश है कि हमारे जो सेशंस हैं इसके अंदर हमारे अंदर ये बार बार रिमाइंडर आता रहे कि हम किस लिए पैदा हुए हैं और हमें किस चीज़ में मेहनत करनी चाहिए। तो छोटे बच्चों को हमने बातें आज बताई तो रिपीट करने के लिए, कहानी के अंदर यही बात है कि इन मअल उस्रि युस्रा, कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। तो हमें मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। मुश्किलें हमारे ऊपर बहुत सी वजूहात हैं, उनमें से एक वजह ये होती है कि वो हमारे गुनाह झाड़ देती हैं। दूसरी वजह ये होती है कि उनके साथ हम मैच्योर होते हैं, हम ज़्यादा सीखते हैं, हमारी स्किल्स डेवलप होती हैं, हमारी सलाहियतें बढ़ती हैं। हमें जो अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं वो फिर चमकना शुरू हो जाती हैं जब इन मुश्किलों से हम गुजरते हैं। तो आज की कहानी में वो छोटे बच्चे का तज़किरा था, जिसमें कि उसने बड़ी हिम्मत करके कहा कि मैं भी रोज़ा रखूँगा जोश में आके। तो बच्चे जब जोश में आके कहें कि हम रोज़ा रखेंगे तो उनकी उम्र की इतनी फ़िक्र ना करें, अल्लाह ताला मदद फरमाने वाले हैं। और ज़ाहिर है वो बच्चे हैं तो मुकल्लफ़ नहीं है, तो अगर किसी वक्त वो बेचैन होके रोज़ा तोड़ते भी हैं तो उनको बहाने के साथ थोड़ा सा पानी पिला दिया या कुछ कर दिया, कि बहुत छोटे बच्चे हैं, वरना अमूमन बच्चे हिम्मत कर जाते हैं, ज़्यादा अच्छी हिम्मत कर जाते हैं बड़ों के मुकाबले में। इसका केस स्टडी ये है कि मैं एक ऐसे साहब को जानता हूँ कि जो बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं, जो स्विमिंग भी करते हैं, जो बहुत फिट हैं फिजिकली, लेकिन रोज़ा रखने की हिम्मत उनमें नहीं होती। वो रोज़ा नहीं रख सकते। कहते हैं मैं रोज़ा इसलिए नहीं रखता कि मुझे आखिरी वक्त में रोज़े के बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, मैं उसको तोड़ दूँगा, और फिर मुझे 60 रोज़े मुसलसल रखने पड़ेंगे जिसकी मुझ में हिम्मत नहीं है। तो उनको एक ये ख्याल है, एक उनका वहम है, उनको वो नहीं रख पाते, कई सालों से नहीं रखते। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो बालिग भी नहीं हुए होते, वो रख लेते हैं। तो इसका ताल्लुक रूहानी क़ुव्वत से है। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक नसीब फरमाए। तो बात हुई कि छोटे बच्चे अगर रखना चाहें तो उनको रखवा दिया करें, इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं होता ऑफ एंड ऑन रखवाने में उनको। और अगर बहुत छोटा बच्चा हो और वो समझते हो कि बेचैन हो जाएगा, तो उसको अफ्तारी के नाम पे बीच में थोड़ा सा खिला पिला दिया, और फिर कब तुम्हारा दूसरा रोज़ा शुरू हो गया। तो इस तरह से उनकी शौक़ भी कायम रखना चाहिए और उनको इसके अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत भी बढ़ाते रहना चाहिए। हर मुश्किल के साथ आसानी होती है, चनाचे रोज़े एक मुशक्क़त वाली चीज़ है ना रोज़ा। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की बरकत की वजह से इसकी मुशक्क़त महसूस नहीं करते, लेकिन इसकी मुशक्क़त जो है उसमें आदमी को तक़वा मिलता है, अल्लाह ताला की रज़ा मिलती है, और फ़रहतैन, दो फ़रहतें मिलती हैं, एक फ़रहत अफ्तारी के वक्त और एक इंशाअल्लाह 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 अल्लाह ताला से मुलाकात के वक्त मिलेगी। और इसमें सेहत भी है। रोज़े में अफ्तारी का और सहरी का ख़ास ख्याल रखा जाए, मुनासिब चीज़ें खाई जाए, तो जो बीच में इफ़ाक़ा होता है इससे आदमी की सेहत में इजाफ़ा होता है, आदमी के मैदे के मसाइल दूर होते हैं, ब्लड प्रेशर की चीज़ें ठीक होती हैं। पर इसमें सेहत की काफ़ी चीज़ें हैं। तो मुश्किल के साथ आसानी, यानी रोज़े की मशक्क़त के साथ इतने बहुत से फ़ायदे हमारे साथ आ जाते हैं। उनमें सबसे बढ़कर क्या है कि तक़वा हासिल होता है, तक़वा की वजह से अल्लाह ताला की रज़ा हमें हासिल हो जाती है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के वाक़यात कुछ बयान हुए थे, और इसके अंदर हमारे लिए इंतहाई अहम 4 असबाब हैं। एक तो ये कि वालिदैन की ख्वाहिशात को शौक़ और मोहब्बत से पूरा करना। देखें दोनों भाई जो थे, और उन्हें हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की जो ख्वाहिश थी कि मुझे खाना खिलाया जाए, कबाब के बारे में लिखा था कि मुझे कबाब खिलाए जाएँ,
انہوں نے کہا تھا کہ ہرن یا کوئی بکری ذبح کر کے مجھے کباب بنا کے دے دو. تو ایک بیٹا چلا گیا شکار کرنے کے لیے ہرن وغیرہ کا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بکریاں موجود تھیں, انہوں نے کاٹ کے اس سے پہلے کباب کھلا دیا ان کو اس کے. تو انہوں نے بہت دعائیں دیں. تو والدین کی جو محبت ہے یہ دین کا حصہ بھی ہے. تو ابھی ہم دیکھیں گے اس روایت کو جو آگے آنی ہے رمضان کے اس میں. تو اس میں سے یہ بھی تھا کہ اگر آدمی اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پائے اور ان کو اپنی مغفرت کا ذریعہ نہ بنوا پائے, یعنی ان کی دعائیں نہ لے پائے خدمت کر کے, اور وہ اس کی مغفرت نہ کروا دیں اپنی دعاؤں سے, تو پھر وہ بھی خاک آلود ہو. یعنی کہ بہت بڑی سورس ہیں, بہت بڑی سورس اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ہمارے لیے آخرت کمانے کے لیے. تو ایک تو ان کے ہمارے اوپر احسانات بہت زیادہ ہوتے ہیں والدین کے. ٹھیک ہے جی, مطلب والدین سے زیادہ احسان کس کا ہوگا جو ہمیں بے لوث ہو کے پالتے ہیں. انہیں ہم سے کوئی مطلب نہیں ہوتا, ہماری ترقی میں خوش ہوتے ہیں, جبکہ باقی لوگ جو ہوتے ہیں ہماری ترقی کے ساتھ تھوڑا سا کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے. لیکن باپ اور ماں ایسے ہوتے ہیں وہ بچے کو آگے نکلتا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ جی چلے مجھ سے بھی آگے نکل گیا. تو اتنی محبت تو وہ کرتے ہیں, ان سے زیادہ محبت دنیا میں کوئی اور نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. تو وہ جب کوئی خواہش کریں تو بچے عموماً, یہ میں بڑے بچوں کو تنبیہ کر رہا ہوں, وہ سوچ لیں اس بات کو کہ جب تک والدین حیات ہوتے ہیں ہم والدین کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. مطلب ہم اتنے عادی ہو چکے تھے ان کی شفقتوں کے, ان کی محبتوں کے, کہ ہم سمجھتے ہیں بس ہمارے سارے کام ان کو ہی کرنے چاہیے. پانی ان سے منگوا لیں گے, کوئی کام وہ کہہ دیں گے ہم ٹال دیں گے, وہ اس کی شفقت میں اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم ان کی مدد کر دیں, اگر ہم ان کی خواہش پوری کر دیں, اگر کوئی کام ان کا ہے اس کو ہم ٹائم کے اوپر کر دیں, ٹالیں نہیں اپنی سستی کی وجہ سے, کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ناراض نہیں ہوں گے ہم سے. وہ اگر ڈانٹیں گے بھی تو دل سے ناراض نہیں ہوں گے, بعد میں راضی ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے ہم کئی چیزیں غلط کر جاتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کے اوپر بڑے کانشیس ہو جائیں کہ ہم نے ایک بات بھی ایسی نہیں کرنی جس سے میرے والدین کو تکلیف یا کوئی ڈیفیکلٹی پہنچے, کوئی ان ایزینس پہنچے, ٹھیک ہے, ان کے اوپر اس چیز کا بوجھ پڑ جائے, تو اس سے ہم اگر بچنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے آخرت کا بہت بڑا خزانہ بن جائے گا. تو یہاں پہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹوں کی جو خواہش تھی اپنے والدین کی خدمت کرنے کی, وہ دیکھیں, اور یہ نہیں تھا کہ جائیداد ملے گی, دولت ملے گی, انہوں نے کہا دعائیں دوں گا میں تم کو نا. ٹھیک ہے, تو اس لیے محبت میں وہ کر رہے تھے. دوسرا یہ تھا کہ جو دوسرے بیٹے تھے ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر تھوڑا سا غصہ آیا تھا کہ یہ کیوں مجھ سے پہلے کر گئے, تو ان کو پھر انہوں نے انتقام لینے کی دھمکیاں دی, اس طرح دیا. لیکن جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے سمجھایا تو وہ سمجھ بھی گئے, لیکن دل میں کچھ رنجش باقی رہی. تو یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں کسی چیز میں مقابلہ ہو جائے تو اس کے اندر جو ہارنے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ حسد نہ کرے. ٹھیک ہے, اس کی تفصیل ہم آگے بتائیں گے کہ حسد کیوں نہ کرے, بلکہ جیتنے والے کو ایثار سے اور محبت سے اس کے ساتھ پیش آئے. ایثار سے کیا مراد ہے کہ تم جیت گئے ہو, تمہارا انعام مجھ کو ملنا تھا, یہ دعائیں مجھ کو ملنی تھی, لیکن چلو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمہ لکھی تھی, تمہارے لیے لکھی تھی, تمہیں مل گئی, مجھے اس کو کوئی وہ نہیں, میں نے کوشش کی, تم نے بھی کوشش کی, تم کامیاب ہو گئے, تو بس ٹھیک ہے, تمہارا انعام تمہیں مبارک ہو. اس کے اوپر حسد نہ کرے, محبت سے پیش آئے. اور جو جیتنے والا ہے تو ہارنے والے کی حوصلہ افزائی کرے, یہ نہ کہ لوزر لوزر یہ والی باتیں نہ کرے. ٹھیک ہے, اس سے تو بڑے تعلقات خراب ہوتے ہیں, ہارنے والے کا دل بھی ٹوٹتا ہے اس سے. بلکہ یہ کہ کوئی بات نہیں, ہم دونوں نے کوشش کی, اس دفعہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی, اگلی دفعہ تم کو دے دیں گے, اس میں کون سی ایسی بات ہے. اصل مسئلہ تو کوشش کرنا ہے, جو کوشش کرے بس وہ کامیاب ہے. تو اس سے ماشاءاللہ محبت بھی بڑھے گی اور اسپورٹس مین اسپرٹ بھی بڑھے گی. اب حسد کیوں نہیں کرنا چاہیے جیتنے والے سے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اللہ کریم جس کو جو نعمت چاہتے ہیں, جتنی چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا پریروگیٹو ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. کوئی اللہ تعالیٰ سے پوچھ نہیں سکتا اس کو یہ کیوں دیا, مجھے یہ کیوں نہیں دیا. ٹھیک ہے, تو جو نعمت چاہتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں, جتنی چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. تو اس پر حسد کرنا تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اوپر, ان کی عطا کے اوپر شک کرنا ہے. اس کو دے دیا, مجھے نہیں دیا, تو غلط کیا, نعوذ باللہ. اس پر خوش رہنا چاہیے کہ یا اللہ جو آپ نے دیا ہے میں آپ سے راضی ہوں. ٹھیک ہے, جتنا آپ نے مجھے دیا آپ میرے رب ہیں, رضیت باللہ ربا ہوں, کہ میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں کہ وہ میرے رب ہیں. جتنا انہوں نے مجھے دیا ہے ان کی پسند ہے اور میں اس میں بہت خوش ہوں کیونکہ یہ ان کی پسند ہے. اس میں اپنی آسانی نہیں دیکھنی, اپنی بڑائی نہیں دیکھنی کہ مجھے بھی مل جاتا, میں بھی اتنا بڑا ہو جاتا, پھر نا مجھے بھی مل جاتا, میں بھی اتنا مشہور ہو جاتا, یہ نہیں دیکھنا. بلکہ یہ بات محبت سے حاصل ہوتی ہے, محبت مشائخ کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے. تو جس میں محبت ہو وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اس بات پہ راضی ہو جانا کہ میرے رب نے جو مجھ کو دیا ہے میرے لیے وہی بہترین ہے. کم دیا ہے, زیادہ دیا ہے, بس میں اس پہ بہت زیادہ خوش ہوں اپنے رب سے. یہ محبت کی علامت ہوتی ہے, اس دل میں بڑا
उल्फत पैदा होती है। अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमा दें। आखिरी बात कि औलाद की हिदायत की बहुत फ़िक्र करनी चाहिए। तो इसमें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के इस वाक़यात के अंदर ये भी था कि उन्होंने अपनी औलाद को आखिरी वक्त में पूछा था कि तुम किसकी इबादत करोगे? तो उन्होंने कहा हम आपके रब की इबादत करेंगे ना, अल्लाह ताला की इबादत करेंगे। तो यहाँ से ये मालूम होता है कि अपनी औलाद की हिदायत की बड़ी फ़िक्र करनी चाहिए। ये जो हमारा सारा प्रोग्राम चल रहा है ना, इसी इसी कोशिश का नतीजा के मतलब इसमें है। देखें, हर बच्चा एक पोटेंशियल बेहतरीन मुसलमान है। अगर हमने उसकी सही परवरिश नहीं की और वो गुनाहगारी की तरफ निकल गया, तो जो अल्लाह ताला का कुर्ब अपनी अता करदा सलाहियतों से हासिल कर सकता था, ठीक है, हमने उसमें उसकी मदद नहीं की। और अगर हमारा बच्चा अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब हो जाए, तो क्या उसका फ़ायदा डायरेक्टली हमको नहीं होगा? ये तो हमारा अपना फ़ायदा है। इसमें दो फ़ायदे हैं। एक तो हमारा अपना ज़ाती फ़ायदा है कि जितना वो अपने मदारिज में तरक्की करेगा, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करेगा, अल्लाह ताला उसकी बरकत से हमें भी जन्नत में बड़े मकामात देते जाएंगे। और दूसरा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती फुल पोटेंशियल पे आके उम्मत की खिदमत करेगा, तो उम्मत की तरक्की का सबब होगा ना। मुसलमानों की अल्लाह ताला की जो महबूब तरीन कौम है मुसलमान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, उनकी इज्तिमाई तरक्की का सबब बनेगा। तो अपने बच्चों की, ये जगह मैंने पढ़ा था कि लिखा था, अपने बच्चों को पाले नहीं बल्कि उनकी परवरिश करें। ठीक है, तो पालने वाली फ़िक्र ज़्यादा होती है कि जी खाएंगे कहाँ से, पहनेंगे क्या, अच्छी चीज़ ला के दो, अच्छा खिलाओ, अच्छा बोलना सिखाओ। पालने की, परवरिश की नहीं होती कि अखलाकियात कैसे हों इनके, इनका अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ कैसा हो, इनके अंदर मादियत किस तरह कम हो। ठीक है, ये हर काम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करें, मादी तरक्की के लिए ना करें। इसके लिए तरबियत के लिए कोशिश भी करनी चाहिए और दुआएं भी करनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा दुआएं करनी चाहिए। आजकल रमज़ान है, तो रमज़ान के अंदर एक दुआ तो मग़फ़िरत की है ना, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बच्चों के लिए। ठीक है, और एक दुआ ये कि या अल्लाह मेरे बच्चों को मेरी जन्नत का ज़रिया फरमा दें, बल्कि मेरी जन्नत की तरक्की का ज़रिया फरमा दें, और मुझे मेरे बच्चों की तरक्की का जन्नत का ज़रिया, मेरे बच्चों की जन्नत की तरक्की का ज़रिया फरमा दें, और उनकी बेहतरीन तरबियत की मुझे तौफ़ीक नसीब फरमा दें, और उनको बेहतरीन हिदायत के ऊपर चला दें। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह ताला इस सारी दुआएं हम सब के औलादों के लिए कबूल फरमा ले, और जुमला उम्मत के लिए कबूल फरमा ले, आमीन। अब रमज़ान मुबारक की फ़जीलत हासिल करने के तरीके, पहले हम तैयारियों की बात कर रहे थे, तो अब हम तरीक़ों की बात करते हैं कि हम रमज़ान से मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ बातें सिर्फ इब्तिदाइया के तौर पे कि अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से, अपने फ़ज़ल के इज़हार के लिए कुछ ऐसे मौक़े बनाए जिसमें अल्लाह ताला की खुसूसी रहमतें नाज़िल हो रही होती हैं। कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे औक़ात हैं, ठीक है, कुछ ऐसे टाइम्स हैं और कुछ ऐसी प्लेसेस हैं, जैसे खाना काबा है, मस्जिद नबवी है, इसी तरह कुछ ऐसे टाइम्स हैं जैसे कि अरफ़ात का दिन है, वहाँ पे जो उस वक्त दुआएँ होती हैं, जैसे रमज़ान है, जैसे ईदैन की रातें हैं, जैसे शब क़द्र है, जैसे शब बारात है। तो इन रातों को, इन औक़ात को, तहज्जुद के वक्त में, ऐसे औक़ात हैं जब आदमी को इबादत के ज़रिए, दुआओं के ज़रिए अल्लाह ताला से अपने क़ुर्ब भी हासिल करने चाहिए, और अल्लाह ताला की से अपनी रहमतों को हासिल करके अल्लाह ताला की अपनी दुआएं भी मनवा लेनी चाहिए। ठीक है जी, तो इसमें खूब ज़ौक़ और शौक़ से मेहनत करनी चाहिए। इस बात का इशारा हमको एक हदीस से मिलता है, तवील हदीस है, जिसमें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बदुआ की थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा था, और वो तीन चीज़ों के ऊपर बदुआ थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन चीज़ों के ऊपर आमीन कहा था। हम पिछले सेशन में ये बात करते रहे हैं। एक बात ये थी कि माँ बाप के दोनों में से किसी एक को आदमी पाए और फिर जन्नत में ना आ पाए, मग़फ़िरत ना करवा पाए, तो माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है। हमने भी बात की ना, उनकी ख्वाहिशात को दिल से पूरा करना चाहिए, मोहब्बत के साथ पूरा करना चाहिए। बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी बातें कई दफ़ा थोड़ी ऐसी होती हैं जो इरिटेट करती हैं, लेकिन सब्र भी तो कोई चीज़ होती है ना। उन्होंने हमारे बचपन में कितना सब्र किया होता है, हमारी गलतियों के ऊपर, हमारी कोताहियों के ऊपर, हमारे बार बार सवाल पूछने के ऊपर। ठीक है, हम उसका बदला तो नहीं दे सकते, लेकिन हम उनको राहत तो पहुंचा सकते हैं। बदला तो अल्लाह ताला देंगे इंशाअल्लाह उनको। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फ़रमाएँ, उनको आला तरीन दर्जात नसीब फ़रमाएँ जन्नतों के अंदर, और उनकी कब्रों से, जिनके वालिदैन जा चुके हैं दुनिया से, उनकी कब्रों से अल्लाह ताला हर किस्म की मुसीबत को, परेशानी को हटा दें, और जन्नत के बाग़ात में से बाग़ बनाए उनकी कब्रों को, आमीन। फिर ये था कि जिस पे रमज़ान आए और उसकी मग़फ़िरत ना हो, वो भी तबाह हो जाए, इस पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा था, और जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए, वो दुरूद शरीफ ना पढ़े। तो ये तीन इंतहाई बड़ी नेमतें हैं, और इनकी नाक़दरी के ऊपर अगर जिब्रील अलैहिस्सलाम की बद्दुआ है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन है,
تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اہتمام نہ دینا ہوتا تو جبریل علیہ السلام سے بددعا نہ کرواتے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آمین نہ کہلواتے۔ اس میں ہمارے لیے سخت تنبیہ ہے، سخت تنبیہ ہے کہ ہم ان تین چیزوں کی بہت زیادہ قدر کریں، بہت زیادہ دھیان رکھیں۔ یہ رمضان نکل رہا ہے، ایک ہفتہ گزر گیا ہے، 7 دن ہو گئے ہیں، تو آگے تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، بہت تیزی سے یہ بھی گزر جائیں گے جیسے 7 دن پچھلے گزرے ہیں۔ پوری کوشش کریں کہ اس کا ایک ایک لمحہ، ویڈیو گیم نہیں کھیلنی، سوشل میڈیا پہ نہیں جانا، ٹویٹر فیس بک پہ نہیں جانا، سیاست کے اندر کم سے کم دلچسپی کر لیں۔ آج کل بڑے حالات خراب ہیں پاکستان میں، لیکن سیاست میں کم سے کم دلچسپی کر لیں۔ یہ وقت ہے اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا، جو ہونا ہے وہ تو ہو ہی جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس وقت دوستیاں بھی پیچھے، اس وقت سارا کچھ پیچھے۔ دیکھیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں ایک قرآن صبح ختم فرماتے تھے اور ایک قرآن شام کو ختم فرماتے تھے، تو مہینے کے اندر 60 قرآن، یعنی روزانہ 2 قرآن ختم فرماتے تھے۔ تو اب بتائیں کہ ان کے پاس کتنا وقت ہوتا ہوگا کسی اور چیز میں وہ لگائیں، وہ سارا وقت اسی میں لگانا کہ وہ تو امام تھے، انہیں تو لوگوں سے انٹریکٹ کرنا تھا، پبلک سروس دینی تھی، لیکن اس مہینے میں وقت ہو جاتے تھے۔ اسی طرح مولانا ذکیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کسی سے نہیں ملتے تھے اس مہینے میں۔ تو چلیں ہم کمزور ہیں، ہم اتنا زیادہ اپنے آپ کو قید نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم یہ سوشل میڈیا سے تو ہٹ سکتے ہیں، یہ واٹس ایپ سے، انٹرنیٹ سے، ان چیزوں سے تو ہٹ سکتے ہیں نا، اس کی بہت کوشش کرنی ہے۔ رمضان مبارک کی قدر یہ ہے کہ اللہ کریم سے تعلق بنانے کے لیے اس کا ہر لمحہ استعمال کیا جائے، ہر لمحہ۔ ابھی گور صاحب سنتوں میں بتا رہے تھے نا کہ روزہ دار کے لیے یہ بھی سنت ہے کہ وہ کثرت سے دعائیں کرے، اپنے لیے کرے، اپنی امت کے لیے کرے، اپنے بچوں کے لیے کرے، سب کے لیے کرے، کثرت سے دعائیں کرے۔ اللہ تعالیٰ روزہ دار کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو جب ایسا خزانہ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے تو پھر اس میں غفلت کس لیے ہے؟ اس میں موبائل پکڑ کے ایسی ٹک ٹک کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو دعاؤں کا ٹائم ہے نا۔ اگر عبادت کی توفیق نہیں ہو رہی، ہمت نہیں پڑ رہی، بہت تھکے ہوئے ہیں، تو لیکن کے دل میں دعا کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں درود شریف بھی بہت بڑی دعا ہے، اور درود شریف جو آدمی کثرت سے پڑھتا ہو اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ جو اس کو ضروریات ہوتی ہے ویسے ہی پوری کر دیتے ہیں، چاہے وہ دعا نہ بھی مانگ پائے، اگر اس کی مشغولیت درود شریف میں اتنی زیادہ ہے کہ دعاؤں کا ٹائم نہیں مل رہا اس کو۔ تو اس لیے ہر لمحے کا خیال رکھیں، ہر لمحے کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرما دیں اور ان باتوں کو ہمارے عمل میں لے کے آ جائیں، آمین۔ رمضان میں خصوصی محنت کیوں کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، سوال آ سکتا ہے نا، ٹھیک ہے بھی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت زیادہ سب کچھ، لیکن اور بھی کام ہے، میرا دل چاہتا ہے میں ہاکی کھیلوں، دل چاہتا ہے اسکواش کھیلوں، دل چاہتا ہے کہ ٹی وی پہ کچھ دیکھوں، تو سب سے کٹ کٹا کے میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤں، ہے تو بہت اچھی بات، مگر اس کی اتنی بھی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں ہم لوگوں کو پیدا کس لیے کیا گیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جنات اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، تو ہمارا مقصد ہی عبادت ہے، ہمارا مقصد ہی عبادت ہے۔ اور عبادت کیا چیز ہے کہ ہم اپنی ناجائز خواہشات کو چھوڑ کر کہ ٹی وی دیکھنا ہے، تھوڑا ہمیں گپ شپ لگانی ہے، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کو چھوڑ کے، میں گناہوں کی بات نہیں کر رہا، مطلب بڑے گناہوں کی، ٹی وی دیکھنا بھی ظاہر ہے اس میں نامحرم آ جاتا ہے، میوزک آ جاتا ہے، تو اس کی تو ہے قباحت۔ ان چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کریم کی اطاعت اختیار کرے، ٹھیک ہے، اپنی ہر ناجائز خواہش کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرے، یہ چیز عبادت ہے۔ اس میں نماز بھی عبادت ہے، اس میں کسی کے ساتھ اچھی اخلاق سے ملنا بھی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو جائے، کسی کے ساتھ خیر خواہی بھی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ اس عبادت میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ انسان کا نفس ہے جو اس کو برائی پہ اکساتا ہے، اور شیطان ہے جو اس کو وسوسے ڈالتا ہے، اس کو دشمن ہے، کہتا ہے جنت میں نہیں جانے دوں گا، یہ دو اس کے بڑے سخت دشمن ہیں۔ اور ان دشمنوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آدمی آ جائے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے اس میں 2 آیات دیکھی تھی، تو ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کے خلاف بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے، اور اپنی خواہشات کے خلاف بھی اللہ تعالیٰ سے صبر اور پناہ مانگنی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان 2 دشمنوں کو پیدا فرمایا ہے تو ان کا علاج یہ فرمایا کہ تم مجھ سے میری پناہ مانگ لو تو یہ دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جو یہ پناہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، جس کو طلب کرے، جس کی خواہش ہو، تو ہم سب اس کی خواہش کریں۔ اب دیکھیں یہ تو کہ جنرل جو ہمارا لائف کا پیٹرن ہے، لیکن رمضان کے اندر ایک خاص بات یہ ہے، ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص توجہات، خاص رحمتیں مستقل ہمارے پر متوجہ ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایسا عظیم موقع ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کی مزدوری بڑھا دی ہے، نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، اور اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے روزوں کے ذریعے، روزے فرض کر کے تقویٰ کے حصول کا ذریعہ بنا دیا۔ تقویٰ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ولایت ملے گی، کیونکہ جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کا نسخہ لکھا ہے نا، کون اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا
यत्तक़ून, कुछ इस तरह से अभी शायद मुझे गलत ना हो जाए इसलिए मैं अरबी में नहीं बोलता, कि वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया। ठीक है ना। तो ईमान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमको दिया, अल्लाह ताला कब्र तक हमारे साथ ले जाए, इसको आखिर तक हमारे साथ कर दें, आमीन। और तक़वा इख्तियार कर ले तो अल्लाह ताला के हम वली हो गए, हम वली अल्लाह हो गए, अल्लाह ताला नसीब फरमा दे। तो तक़वा हासिल करने का क्या आसानियाँ अल्लाह ताला ने पैदा की रमज़ान में, कि शैतान को कैद कर दिया है और रोज़ों के ज़रिए हमारे नफ्स के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी हैं। तो जब नफ्स जो है वो रोज़ों की वजह से पाबंदियों का आदी हो जाता है, शैतान वसवसे नहीं डाल पाता, तो आदमी फिर बड़ी मुशक्क़त के साथ, बड़ी मेहनत के साथ इबादत के अंदर जुट जाता है, खूब इबादत करता है, खूब तिलावत करता है, खूब नवाफिल पढ़ता है, बेशक थकन आ रही हो, क्योंकि जो दो दुश्मन है ना, नफ्स और शैतान, उनके ऊपर रुकावट आ गई है। तो अब जिन लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बढ़ने का ज़ौक़ होता है, वो उसके हर लम्हे की कदर करते हैं। लेकिन 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 अल्लाह ताला महफूज़ फरमाए हमारे तमाम मुताल्लिक़ीन को और हमको इसमें से होने से, कि जो लोग इस बदज़ौक़ होते हैं ना, वो इस मुबारक महीने को भी लायानी कामों में ज़ाया कर देते हैं। ठीक है, लायानी कामों में या गुनाहों के अंदर ज़ाया कर देते हैं। लायानी काम यही है कि वीडियो गेम खेल ली, अब एक्स्ट्रा सो रहे हैं, पड़े हुए रोज़ा रख लिया है तो 20-20 घंटे सो रहे हैं ना, 16-16 घंटे सो रहे हैं। ठीक है, कि रोज़ा गुजार रहे हैं जी। नहीं, कुछ नहीं कहता रोज़ा कुछ नहीं कहता, बल्कि हमारे एक साथ का तजुर्बा ये है कि असर के बाद जब आदमी की ज़ुबान खुश्क हो रही होती है, रोज़ा बहुत ज़्यादा लग रहा होता है, साथ दिन जब थके हुए आते हैं काम शाम करके, उस वक्त तिलावत करने बैठ जाएं अगर, तो उस तिलावत से वो थकन दूर हो जाती है और ज़ुबान में रवानी भी आ जाती है। ठीक है, तो ये रोज़े की बरकत है, तिलावत की बरकत है। तो रोज़े में सो के ज़ाया नहीं करना, लायानी कामों में ज़ाया नहीं करना, गुनाह में ज़ाया नहीं करना, बल्कि हर लम्हा इबादत के अंदर इसको लगाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का ऐसा एहतमाम फरमाते थे कि 2 महीने पहले ही से इसकी तैयारी शुरू करते थे। और एक हदीस में कि अगर मालूम हो जाए कि रमज़ान क्या चीज़ है, तो मुसलमान ख्वाहिश करें कि पूरा साल रमज़ान रहे, पूरा साल रमज़ान रहे, कोई रोज़े मुशक्क़त ना दें, बल्कि जो मिल रहा है वो नज़र आना शुरू हो जाए ना, क्या मिल रहा है, जब नज़र आना शुरू हो जाए तो फिर आदमी कहेगा नहीं नहीं। जैसे आदमी नौकरी करता है ना, तो अगर तनख्वाह कम हो तो कहते हैं यार सुबह मुझे 5 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक काम करना पड़ता है, 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, कोई आदमी इतना काम कर सकता है। लेकिन अगर उसको कहा जाए ठीक है तुम्हारा 1 घंटा जो है वो 2 लाख रुपए के बराबर है, ये 24 घंटे तुम्हारे पास हैं, जितनी देर मर्जी काम करो, चाहे 1 घंटा करो चाहे तुम 24 घंटे काम करो, तो उसमें आदमी मुश्किल से 5-6 घंटे सोएगा, बाकी घंटे काम करेगा और गिन रहा होगा कि मुझे हर घंटे के 2 लाख मिल रहे हैं। तो अगर रमज़ान के एक एक लम्हे का पता चल जाए ना क्या मिल रहा है, तो फिर इसका एक लम्हा भी ज़ाया ना करें। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ़ फरमा दें। अब तक जो हमसे कोताहियाँ हुई हैं उसके ऊपर हम तौबा करते हैं कि अल्लाह ताला हम अब अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, और इस तौबा की बरकत से जब मैं वक्त ज़ाया किया इंशाअल्लाह वो भी नेकियों में बदल जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें आइंदा रमज़ान सही तरह गुजारने की तौफीक नसीब फरमा दें। तो इसके लिए एक दुआ भी है, हम पहले पढ़ते रहे हैं, अभी आम जवाद साहब ने भी बताया है, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी लि रमज़ान व सल्लिम रमज़ान अली व तस्लिमहु मिन्नी मुतक़ब्बला, कि या अल्लाह रमज़ान को या अल्लाह मुझे सलामती से यानी सेहत के साथ और फरागत के साथ रमज़ान तक पहुँचा दीजिए। ठीक है, यानी जब मैं रमज़ान में दाखिल हूँ और रमज़ान भर सेहत भी मेरे साथ रहे और वक्त भी मुझे मिलता रहे इबादत का, मशगूलियात कुछ और ना हो जाएँ, और इस महीने को मेरे लिए सलामती फरमा दीजिए, यानी महीना ऐसा फरमा दीजिए कि मैं इसमें अमाल के अंदर लगा रहा हूँ, नेक अमाल के अंदर, गुनाहों से दूर हो जाऊँ, ऐसी बातों से दूर हो जाऊँ जो मुझे आपसे दूर करें, बल्कि ऐसे अमाल कसरत से करूँ जो मुझे आपके करीब कर दें, और इस महीने को मेरे लिए मकबूल बना कर सलामत रखिए, यानी कि अमाल की तौफीक भी दें और उसको कबूल भी फरमा लें। तो ये दुआ याद कर लें, हर नमाज के बाद इस दुआ को पढ़ लिया करें। ठीक है, अगर अरबी में याद नहीं होती वैसे हो जाएगी, थोड़ी सी मेहनत करने की बात है, और इतनी बड़ी दुआ इतने बड़े महीने के लिए है और मसनून दुआ। इस दुआ के बारे में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाया करते थे, ये दुआ याद करवाया करते थे, तो सुन्नत समझ के इसको याद कर लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद करवाते थे तो हम भी इसको याद कर लें। ठीक है ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ख्वाहिश के ऊपर और इस उनकी मतलब क्या कहना चाहिए हुक्म के ऊपर अमल हो जाएगा। ठीक है, तो हम याद करते हैं इसको इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी लि रमज़ान वसल्लिम रमज़ान अली, लेकिन दोनों एक ही तरह से है ना, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी लि रमज़ान। ठीक है, ली से मुराद होता है के लिए, यानी रमज़ान के लिए, सल्लिमनी मुझे सलामती नसीब फरमा दें या मेरे तक, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी लि रमज़ान वसल्लिम रमज़ाना ली। ठीक है जी, तो ये आपस में मिलते जुलते लफ्ज़ है ना, तो ये याद हो गए, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी लि रमज़ान वसल्लिम रमज़ान अली
یہ آسان تھا، یاد ہو گیا. آگے تھوڑا سا مشکل ہے، اس کو یاد کر لیں. وَتَسْلِمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، 3 لفظ ہیں. وَتَسْلِمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، وَتَسْلِمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا. تو ہم اس دعا کو انشاءاللہ بعد میں بھی یاد کرتے ہیں، اس نیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو یاد کروایا کرتے تھے. بلکہ مفتی عبد الرحمن سکروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس طرح یاد کروایا کرتے تھے جیسے قرآن شریف کی آیات یاد کرواتے تھے. اللہم سلمنی لی رمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا، اللہم آمین. ہم نے کہا تھا کہ اس دعا کے ساتھ ساتھ رمضان کی تیاری بھی کرتے رہیں، اور بہترین تیاری گناہ مکمل طور پہ چھوڑ دیں، غیر ضروری کاموں کو الگ کر دیں، جو وقت بچے اس کے اندر صرف عبادات کریں. تو رمضان کی اہمیت سمجھنے کے لیے ایک بات پہ غور کر لیں کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ 11 مہینے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں کہ دنیا کے اندر جائز دنیا کے اندر مشغول ہو کے اپنی ضروریات پوری کریں، اور یہ مہینہ ایسا دیا ہے کہ جس میں عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے ہم اتنا تقویٰ کما لیں کہ باقی پورا مہینے جو 11 مہینے ہیں اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت سے باہر نہ جائیں، ٹھیک ہے، جائز امور سے باہر نہ نکلیں. تو یہ مہینہ ہمارے لیے پریپریشن ہے، تیاری کا موقع دیا جاتا ہے کہ باقی تم دوبارہ جاؤ گے پھر 11 مہینوں میں تو پھر تم نے اس میں جو تمہیں تقویٰ کمایا ہوگا نا اس کی وجہ سے باقی 11 مہینے میں تمہارا شریعت سے باہر نکلنا ممکن نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں قرآن شریف میں خصوصیت سے ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی ہیں اور حق اور باطل کے بیچ دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہیں. تو یہ بات تو ہو رہی قرآن شریف کی رمضان کے لحاظ سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قرآن شریف اتارا اور یہ ہدایت ہے اور روشنی ہے. لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے کو پائے وہ ضرور روزہ رکھے. یہ دوسری عبادت ہوگی روزے کی. ہاں جو بیمار ہو، جو مسافر ہو، وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ سختی کا نہیں ہے، آسانی کا ہے. دیکھیں روزہ ایک مشقت والا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے مشقت نہیں ہے، اس مشقت میں میں مدد کر دوں گا، لیکن تو جو تمہیں سے تقویٰ حاصل ہوگا اس سے جو تمہاری اس دنیا کے اندر آسانیاں آئیں گی تقویٰ کی وجہ سے، اور جو اس دنیا میں آسانیاں آئیں گی تقویٰ کی وجہ سے، ٹھیک ہے. تو یہ روزہ اس کی روزے کی مشقت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ تم پر سختی نہیں چاہتے، آسانی چاہتے ہیں، اور اس ہدایت کے اوپر تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، ٹھیک ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کی بڑائی تکبیر بیان کرو، اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ہدایت کی باتیں نصیب فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی شان بہت زیادہ بلند فرمائیں، ان بزرگوں کے درجات اور مقامات بہت زیادہ بلند فرمائیں، اور ان بزرگوں کے فیوز برکات بہت زیادہ پھیلا دیں جن کی برکت سے ہمیں آج یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں، کرنے کو مل رہی ہیں، اور ان کے مادل میں طلب پیدا ہو رہی ہے. اللہم آمین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ. آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم. کہ اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، تمام شکر آپ کا ہے، تمام تعریفیں آپ کی ہیں کہ آپ نے ہم کو اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں. ہمیں ساری خیر نصیب فرما دیں اور ہر شر سے ہم کو بچا لیں. آمین. تو اس آیت میں رمضان کی نسبت سے 2 عبادتوں کا خصوصیت سے ذکر کیا گیا، ایک روزہ اور دوسرا قرآن شریف. تو روزہ اس سے تقویٰ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم کے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو. تو روزے سے تقویٰ ملتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو. تقویٰ کس طرح ملتا ہے روزے کے اندر؟ کہ روزے میں جائز خواہشات سے بھی نفس کو روک لیا جاتا ہے، تو نفس قابو میں آ جاتا ہے، نفس بات ماننے کا عادی ہو جاتا ہے. پھر رمضان کے انوار ہیں، رمضان کے انوار ہیں، رمضان کی برکتیں ہیں، نور ہیں جو ہمارے دلوں کو منور کر رہے ہیں. اور پھر جو ہم عبادات رمضان میں زیادہ کرتے ہیں ان کے انوار ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے. تو قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا نور آ جاتا ہے، نفس بات ماننے کا عادی ہو جاتا ہے، قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا نور آ جاتا ہے. ابلیس اس عرصے میں بند ہوتا ہے کہ وسوسے ڈال کے ہمیں کوئی خلاف ہمارے ساتھ گڑبڑ کر سکے. تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، جس سے محبت اس کی ناراضگی سے ڈرا جاتا ہے نا. ٹھیک ہے جی، اس محبت کی مخالفت نفس اور شیطان سے ہونی تھی، ان کو قابو کر لیا گیا. محبت اعمال کے ذریعے، اس مہینے کی مبارک راتوں کے ذریعے، دنوں کے ذریعے آ رہی ہے، اس مبارک ماحول کے ذریعے آ رہی ہے.
تو اس طرح ہمیں تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح تقویٰ نصیب فرما دیں اور اس پہ ہمیں مداومت نصیب فرمائیں. آمین. دوسری چیز ہے قرآن شریف. قرآن شریف کا تعلق رمضان سے بڑا گہرا ہے. رمضان شریف میں قرآن شریف کی تلاوت سننے اور سنانے کی فضیلت احادیث کے اندر آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ آپ رمضان شریف میں قرآن حکیم تلاوت فرماتے تھے اور جبریل علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے. تو یہ خاص اس مہینے کے ساتھ تھا. اس کی نسبت جو تھی نا، اس کی اس حدیث کے اندر بتایا گیا یہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے. یہ روایت ہے بخاری شریف کی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. تو قرآن شریف سے تعلق جو ہے رمضان شریف میں اس کی 3 نوعیتیں ہوتی ہیں. ایک تو ہم تراویح کے اندر کھڑے ہو کے تلاوت قرآن سنتے ہیں، اس میں بوجھ سمجھ کے نہ کھڑے ہوں. لیکن یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ہم نے ایسی تراویحیں بھی دیکھی ہیں جہاں پہ ایک ایک رات میں 15 پارے پڑھے جاتے تھے اور لوگ بڑے مستعد ہو کے تھکے ہوتے تھے، تھکن سے چور ہوتے تھے، لیکن دل زندہ ہوتے تھے، خوشی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اپنی مرضی سے کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسی راتیں بھی ہوتی ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو بوجھ نہیں سمجھ رہے ہوتے، تھکے ہوئے ہوتے ہیں. ظاہر ہے 15 پارے جب کھڑے ہو کے سنتے ہیں تو تھکے ہوئے تو ہوتے ہیں نا، لیکن سنتے ہیں. اور ایسی جگہ بھی دیکھی ہیں جہاں پہ لوگ مطلب بڑی اسپیڈ سے تراویح پڑھاتے ہیں. 8:15 بجے عشاء کی نماز شروع کی، 9:15 بجے تراویحیں بھی ختم، وتر بھی ختم، اتنی اسپیڈ سے. اس میں لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، جان نکلی ہوئی ہوتی ہے اور وہ امام کے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہوتے. پہلی رکعت میں جب قرآن پڑھ لیتا ہے امام تھوڑا سا، پھر کھڑے ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں. تو یہ تعلق تھکنے کا صحت کے ساتھ نہیں ہے، یہ تعلق روحانیت کے ساتھ ہے. تو تراویح میں اللہ سے دعا کر کے استقامت کے ساتھ، شوق کے ساتھ کھڑے ہوں تو انشاءاللہ تھکن نہیں ہوگی. بہت بڑی عبادت ہے تراویح. ٹھیک ہے، تو اس میں قرآن شریف کے کان لگا کے سننے کی کوشش کریں. ایسی جگہ پہ تراویحیں پڑھیں جہاں پہ کہ قرآن شریف صاف پڑھا جاتا ہو، صاف پڑھا جاتا ہو، جلدی نہ پڑھا جاتا ہو، کم سے کم حروف سمجھ میں آتے ہیں. مطلب بے شک نہ بھی سمجھ میں آئے لیکن حروف تو سمجھ میں آئے نا کہ کیا لفظ پڑھا ہے. تتقون اور یعلمون یہ خالی نہ رہ جائے آیت کا، شروع سے آیت پتہ چل رہی ہو نا. پھر قرآن شریف کی تلاوت خود کرنا، یہ دوسرا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا قرآن شریف کے ذریعے. اور تیسرا قرآن شریف کے پیغام کو سمجھنا. تو قرآن شریف کی تلاوت سے قلب اور عقل دونوں روشن ہوتے ہیں. یہ وہ مبارک الفاظ ہیں جن کا جب اثر قلب کے اوپر پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی ہے. مشائخ بتاتے ہیں کہ قرآن شریف کے الفاظ کی تلاوت بغیر معنی جانے، ٹھیک ہے، معنی کی بات نہیں ہو رہی، قلب کا تصفیہ کرتے ہیں. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تلاوت، یہ کلام اللہ ہے نا. ہم کیا کہتے ہیں قرآن شریف کو؟ کلام اللہ. یہ کلام اللہ ہے. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں دے دی گئی تھیں توریت کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قلب کے اوپر مضامین نازل کیے گئے تھے اور الفاظ ان کے اپنے تھے. یہ کلام اللہ ہے قرآن شریف، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو اس کے الفاظ کی بہت زیادہ قیمت ہے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے نا. اللہ تعالیٰ کے تلاوت شدہ الفاظ ہیں تو ان کی پاکیزگی و برکت جو ہے وہ لامتناہی ہے. تو قرآن شریف سے محبت کا تعلق قائم کرنا، یہ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ان کو اسٹیپ وائز غور سے سنیے گا. ہمیں یہ تو کہہ دیا نا الفاظ بڑے قیمتی ہیں، اب ان سے تعلق کیسے بنایا جائے. تو قرآن شریف کی خوبصورت آواز میں، خوبصورت انداز میں کثرت کے ساتھ تلاوت کی جائے. یہ رمضان میں ممکن ہے، غیر رمضان میں ممکن نہیں ہو پائے گا. اس کے 2 دن رہ گئے اس میں ایسا کر لیا جائے. دیگر عبادات کے اوپر قرآن شریف کی اس تلاوت کو پریفرنس دی جائے. قرآن شریف کی خوبصورت آواز میں، خوبصورت انداز میں کثرت سے تلاوت کی جائے کہ دل ان الفاظ سے مانوس ہو جائیں اور جو ان الفاظ کی سماعت ہے ان کو طلب کرنا شروع کر دیں. ایسا ہوتا ہے کہ جب کثرت سے آپ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو جس دن رہ جائے نا، اس دن آپ کے دل میں طلب پیدا ہوتی ہے کہ یار وہ خوبصورت چیز کہاں گئی. ٹھیک ہے، ایمان کرتا ہے کہ مجھے دوبارہ سنا اس چیز کو. یہ کیفیت جن پر گزرتی ہے انہیں کو اس طلب کی لذت کا پتہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں فرما دیں، آمین. اس کیفیت کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہلکی آواز کے ساتھ خوبصورت انداز میں قرآن شریف پڑھا جائے. تصور کیا جائے کہ یہ الفاظ میرے دل میں جا رہے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو دیکھیں، کوشش کریں کہ یہ الفاظ دل میں اتر رہے ہیں، اس طرح سے پڑھیں اس کو نا. ظاہر ہے جب آپ کثرت سے اور تیزی سے مطلب یہ زیادہ اس میں پڑھیں گے تعداد میں تو بہت زیادہ کنسنٹریٹ نہیں کر پائیں گے، لیکن ہلکا سا ارادہ کرنا بھی کافی ہوگا، ہلکی سی کنسنٹریشن کرنا بھی انشاءاللہ کافی ہوگا. شروع میں مشقت ہوگی، دل چاہے گا کہ اب تھک گئے ہیں، تلاوت روک دیں، ریسٹ کر لیں، لیکن اس کو زبردستی کرتے رہیں. ٹائم ہے نا، زبردستی کرتے رہیں تو انشاءاللہ یہ مشقت رنگ لائے گی
اور پھر دل میں ایسی تلاوت کی طلب پیدا ہو جائے گی کہ رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں بھی آدمی کی خواہش رہے گی کہ اس انس کی وجہ سے میں تلاوت کو کچھ وقت دوں۔ اللہ تعالیٰ میں یہ نصیب فرما دیں، آمین۔ تو تراویح میں اور خود تلاوت کر کے قرآن شریف سننے سے انشاءاللہ رمضان میں قرآن شریف کے الفاظ کے نور کا قلب عادی ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا، اور اس کو باقی سال میں بھی طلب کرتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ الفاظ کا نور ہے۔ اب الفاظ کا علم، تو جو اللہ تعالیٰ کے اس میں احکام ہیں، پیغامات ہیں، جو علوم قرآنی ہیں، ان سے آگاہی حاصل کرنا، تو اس بارے میں عقل مندی یہ ہے کہ پورا قرآن صرف ایک مہینے میں خلاصے کے طور پہ سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس سے تسلی ہو جائے گی، ہاں جی ہم نے اس دفعہ قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ لیا نا، ترجمہ تو پڑھنے کا ٹائم نہیں مل پائے گا کیونکہ بڑا ٹائم لگتا ہے ترجمہ پورا پڑھنے میں، تو خلاصہ ہوتا ہے وہ جو عموماً مسجدوں کے اندر یہ ویسے بتا دیتے ہیں بھی اس پارے کے اندر یہ باتیں بتائی گئی ہیں، اس سے تسلی ہو جاتی ہے، لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں قرآن شریف ایک ایسی چیز ہے کہ پوری عمر لگ جائے نا اس کا علم حاصل کرنے میں، ہر دفعہ نئے علوم کھلتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا رمضان میں قرآن شریف کی تفسیر شروع کر دیں، اس نیت کے ساتھ کہ پوری زندگی چلے گی۔ آسان ترجمہ قرآن لے لیں اور معرف القرآن لے لیں، ٹھیک ہے، اور ایک مناسب وقت، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 10 منٹ، جو کر سکتے ہیں پوری زندگی کنٹینیو اتنا ٹائم نکالنا اس کے لیے، پھر اس کو پوری زندگی کے لیے جاری کرتے ہیں۔ جب ختم ہو جائے دوبارہ شروع کر دیں، جب ختم ہو جائے دوبارہ شروع کر دیں۔ ترتیب یہ رکھیں کہ آسان ترجمہ قرآن سے پہلے معنی پڑھ لیں، مختصر تشریح میں لکھی وہ پڑھ لیں، اور جہاں پہ کوئی تشنگی ہو، بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو معرف القرآن پہ چلے جانا، بہت زیادہ تفصیل دی ہوئی ہے، وہاں سے دیکھ لیں اس کو، تو انشاءاللہ اس طرح قرآن کے معنی کے ساتھ بھی ہمارے تعلق رہے گا۔ تو آج جو خاص بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کریم نے جو ہمارے اوپر نعمت فرمائی ہے رمضانوں کی، ٹھیک ہے نا، اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، ایک، اور دو، تلاوت قرآن پاک جو ہے، ٹھیک ہے جی، تلاوت قرآن پاک یہ خاص معمول ہے رمضان شریف کا، اس کی خاص ایک حیثیت ہے اور اس کا خاص فائدہ ہے رمضان شریف کے اندر، تو تلاوت قرآن پاک کا خاص خیال رکھیں، اس کو ہم بہترین انداز میں کرنے کی کوشش کریں، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ سب باتیں کہنے سننے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا عفو، فاعف عنا یا عفو، فاعف عنا یا عفو، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبی محمد، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔